مجھے آج بھی یاد ہے جب ڈیروں کی زندگی ہوتی تھی نا تو عموماً، اب تو دور بدل گیا ہے، وہ عموماً اتوار کے دن وہ ڈیرے بھرے ہوئے ہوتے تھے، لیکن میں آپ کو سچی بات کہتا ہوں، اس زمانے میں مجھ سے بہتر آپ جانیں گے ڈیرے واقعی ہی بھرے ہوئے ہوتے تھے، کوئی نیچے ہے، کوئی اوپر ہے، کوئی ادھورا ہے، کوئی پورا ہے۔ لیکن ایک بات میں نے ان میں دیکھی تھی، کبھی بھی دین کی بات 24 گھنٹے میں شاید ان کے منہ پہ آتی ہو سکتا ہے آپ کو تجربہ ہو، سنتے ہوں آپ کے وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، محمد الرسول اللہ پڑھتے تھے، آذانیں دیتے تھے، اقامت کہہ کے نماز با جماعت پڑھ، میں نے تو ایک کو بھی نہیں دیکھا تھا، الا ماشاءاللہ ایک آدھ کوئی نماز پڑھ لے تو پڑھ لے۔ ایک بات، دوسری بات ایک اور بڑی مصیبت دیکھی تھی، نماز کا ٹائم آ جائے نا، اولاً تو پڑھتا ہی کوئی نہیں تھا، اگر کوئی ایک دو پڑھ بھی لے نا تو وہ اکیلے پڑھیں، جماعت کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر کوئی اور پڑھائے تو میں پڑھنے کے لیے تیار نہ ہوں، میں پڑھاؤں تو دوسرا میرے پیچھے پڑھنے کے لیے تیار نہ ہو۔ کیوں؟ ایک دوسرے کے لچھن تو اچھی طرح جانتے تھے نا، ہم کتنے پانی میں ہیں۔ تو باقی بقول مکی صاحب کے، ہم خود چاہے جتنے بھی صوفی با صفا ہوں، لیکن ہمیں امام حضرت جنید بغدادی چاہیے، اور ایسا ہوتا نہیں، کیونکہ جیسی روح ہوتی ہیں ویسے فرشتے آئیں گے نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ روح سجین کی ہو تو فرشتے علیین کے آئیں، ادھر کے ہی آئیں گے نا۔ اچھا، ایک اور المیہ میں نے دیکھا تھا، ہو سکتا ہے آپ کہیں غلط ہے یا اب دور بدل گیا ہو، اولاً تو دین کی کوئی بات وہ کرتے ہی نہیں تھے، الا ماشاء اللہ اگر کوئی شخص دین کی کوئی بات اور کرے نا، مثلا کسی حوالے سے کوئی بات آ گئی دین کی یا کوئی دین اسلام کی یا کوئی مسئلے کی، وہ سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں نہیں ایسا نہیں تھا، وہ تو سنتے تھے ماشاءاللہ، قاری عبد الباسط مرحوم ہر وقت چلتے تھے کیسٹوں کے ذریعے اور وہ بڑے معزوز ہوتے تھے، ہو سکتا ہے آپ کو اس کا تجربہ ہو، مجھے تو تقریباً 28 سالوں میں ذرا بھی اس کا تجربہ نہیں ہو۔ بلکہ کیونکہ دیکھیں یہ جو چہرہ ہوتا ہے نا، یہ دل کا آئینہ ہوتا ہے، آپ کسی کے آگے دین کی بات کریں کیا کوئی اور بات کریں، سامنے والے کو اگر آپ کی بات ناگوار ہے یہ چہرہ اثر ظاہر کر دے گا۔ جب کوئی شخص وہاں 10-15 بیٹھے ہوتے تھے، اگر کوئی دین کی بات کرتا بھی تھا تو سامنے 14 کا یہی خیال ہوتا تھا کہ کسی طریقے سے کوئی اور بات چھیڑ لی جائے۔ اور یہ نہیں ہے کہ میں یہ ایک جگہ کی بات کر رہا ہوں، این خانہ ہما آفتاب است بات تھی، کہیں نوکریوں پہ جاؤ وہی حال، کسی ڈیرے پہ جاؤ وہی حال، کوئی آدمی کہے نا بھی چلو اس ڈیرے پہ یہ حال ہے تو دوسری جگہ صوفی باصفا ہے، نہیں وہی حال۔ اور یہی شاید وجہ ہے، پتہ نہیں میں صحیح ہوں یا غلط ہوں، آپ سچی بات یہ ہے کہ آج بھی ہمارے لوگ آپ کو انت گنت ملیں گے، ان کو یہ مسئلہ بھی نہیں پتہ ہے کہ جب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھنا ہے تو آیا اللہ اکبر پہلے کہنا ہے یا ہاتھ پہلے کانوں کو مس کرنے ہیں، یا کانوں کو ہاتھ مس کر کے چھوڑ کے اللہ اکبر کہنا ہے؟ آپ تجربہ کر لیں، حالانکہ یہ ہمارے ہی مسائل کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ آیا یہ اللہ اکبر جس سے نماز شروع ہوتی ہے، یہ شرائط نماز یا فرائض نماز میں سے جملہ ہے، آیا یہ کانوں کو ہاتھ مس کرنے سے پہلے پڑھنا ہے یا ہاتھوں کو مس ہونے کے بعد پڑھنا ہے؟ آپ تجربہ کر لیں۔ بس امید پر جی رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی انشاءاللہ دیر نہیں تو سویر صحیح، اور سویر نہیں تو دیر صحیح، جنت ملی گئی جائے گی، کہاں جائے گی؟ کہیں جائے گی تھوڑی۔ اور آج بھی، یعنی یہ تو 28-29 سال پہلے کا کہہ رہا ہوں، آج بھی آپ تجربہ کر لیں۔ حالانکہ اچھا ایک مسئلہ یہ آپ نے شاید کہیں سنا ہو یا پڑھا ہو، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کبھی بھی جب جنازہ ہو تو پیچھے جنازہ پڑھنے والوں کو کبھی بھی نیت مت بتاؤ۔ آئمہ بتاتے نہیں ہیں، آپ بتاؤ، آپ تجربہ کر لو، جنازہ پڑھنے سے پہلے آئمہ نیت بتاتے، حالانکہ کتابوں میں لکھا ہے مت بتاؤ۔ وہ کہتے ہیں ان کو آتی ہی نہیں ہے تو کیا کریں؟ یہ تو اس زمانے کے مسلمانوں کی حالت کے لیے ہوگا کہ بھئی ان کو نہ بتاؤ، ان کو تو آتا ہی نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ ان کو نہ بتائیں تو پھر کیا کریں گے؟ یہ کیا پڑھ کے جائیں گے؟ اچھا آج آپ دیکھ لو، آپ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جنازے تو انسان پڑھتا ہی رہتا ہے،
کہیں آپ کو یہ موقع ملے، کبھی ایسا موقع زندگی میں آیا ہے، اگرچہ کم آیا ہو لیکن آیا ہے کہ ہم پہنچے جنازہ ہو رہا ہے، جنازے کی کل 4 تکبیرات ہیں فقہ حنفی میں، اگر 1 یا 2 یا 3 پہلے ہو گئیں آپ کو اور ہمیں تو ایک ہی ملی ہے، امام نے تو آخری کہہ کے سلام پھیر دینا ہے، پھر آپ نے اور میں نے کیا کرنا ہے؟